السلام علیکم۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ شاید غیر متوقع تھا، مگر فطری ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کی تاریکی میں دشوار گزار راستوں پر عامل آروب کے خونی ہرکاروں کے ٹولے کی جیپیں آگے پیچھے دوڑی جا رہی تھیں کہ گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ ہم سب بری طرح چونک گئے۔ پھر ہم سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ہماری آنکھوں نے عقبی سیٹ سے سامنے ونڈ سکرین کے پار ہماری جیپ کے آگے چلنے والی جیپ کو بلاسٹ ہوتے دیکھا۔ شاید اس پر راکٹ لانچر داغا گیا تھا، یہی نہیں، ایسے پے در پہ مزید کئی دھماکے سنائی دیے۔ مزید 2 جیپوں کا ماں سواروں کے خانہ خراب ہو گیا تھا۔ اب صرف ہماری اور وہ جیپ سلامت تھی جس پر عامل اروب سوار تھا۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دونوں جیپوں کے سواروں نے مذکورہ سمت سے داغی جانے والی فائرنگ اور راکٹوں کی سمت پر اپنی گنوں کے منہ کھول دیے اور پلک جھپکتے ہی جیپوں سے نیچے اتر گئے۔ جیپ سواروں کو اپنی پڑی تھی، اس لیے وہ ہمیں بھی خاطر میں لائے بغیر اچانک شب خون مارنے والے نامعلوم ٹولے سے جنگ کرنے کے لیے نیچے اتر گئے تھے۔ میرے اندر زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تدبیر کے نہیں تقدیر کے وسیلے قسمت نے ہمیں فرار ہونے کا موقع دیا تھا، جبکہ نگینہ اس اچانک افتاد پر بری طرح ہراساں ہو گئی تھی۔ خیال تھا کہ معزول سردار آگرموشی کے جانثار مسلح ٹولے نے عامل اروب کے اس کارواں کو باغی حلیف ہونے کی سزا دی ہو، اور اس خیال کو بھی مد نظر رکھنا ضروری تھا کہ کسی پل وہ ہماری جیپ کو بھی راکٹ لانچر کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فوری طور پر ارادہ کیا اور سب سے پہلے نگینہ سمیت سیٹوں کے درمیان میں دبک گیا، کیونکہ گولیوں کی بچھاڑ ہنوز جیپ کو لگ رہی تھی۔ جیپ کے ٹائر، کھڑکیوں اور ونڈ سکرین کے شیشے چکنا چور ہو چکے تھے، تاہم دونوں جیپیں سلامت تھیں۔ شاید بروقت جوابی کارروائی نے نامعلوم حملہ آور ٹولے کو کسی حد تک دور رکھنے میں کامیابی دلا دی تھی۔ ہمت سے کام لو، گھبرانا نہیں، ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں، میں نے جوش بھری آواز میں اسے مخاطب کیا۔ شکر تھا کہ ہمارے پاؤں آزاد تھے۔ میں نے سر ابھار کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ تاریک ماحول میں شعلہ فشاں لکیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جھکے جھکے رینگ کر جیپ کی طرف سائیڈوں پر آ گیا اور نگینہ نے بھی ذرا حوصلہ پکڑتے ہوئے میرا ساتھ دیا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں فولادی زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں، تاہم ہم نے ہمت نہ ہاری۔ حملہ بائیں جانب سے ہوا تھا، جبکہ دائیں جانب کی جگہ خالی تھی۔ ہم دونوں جیپ سے باہر تاریکی میں اتر گئے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ جاری تھی۔ بادی النظر میں مجھے نامعلوم حملہ آور ٹولے کا پلڑا بھاری محسوس ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے عامل اروب کے ہرکاروں میں سے چند ایک کی لاشیں بھی پڑی دیکھی تھیں۔ میں اور نگینہ تاریکی کا حصہ بنے سنگلاخ چٹانوں کے خلا میں آ گئے۔ سر دست ہمارا ادھر محبوس رہنا بہتر تھا۔ باہر گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ بے تحاشا فائرنگ کی زد میں ہم دونوں بھی آ سکتے تھے، بلکہ اروب کے کسی خونی ہرکارے کی اگر ہم پر نظر پڑ جاتی تو مشتعل ہو کر وہ ہمیں بھی گولیوں سے چھلنی کر سکتا تھا۔ عامل اروب کے خونی ہرکاروں کے ٹولے کے مقابلے میں نامعلوم حملہ آور کا گروہ شاید زیادہ بھاری اور خطرناک اسلحہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف گولیوں کی بوچھاڑ جاری رکھے ہوئے تھے، بلکہ گاہے گاہے وہ گرنیڈ، راکٹ لانچرز کا بھی آزادانہ استعمال کر رہے تھے۔ وہ یقیناً پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، جبکہ عامل اروب کا خونی ہرکاروں کا ٹولہ بھی کم نہ تھا، تاہم انہیں اس حملے کی ذرا سی بھی توقع نہ تھی، اور نہ ہی وہ پیشگی ایسی کسی بھرپور تیاری میں تھے۔ مگر باوجود اس کے وہ بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ جس قدر سرعت کے ساتھ میرے ذہن نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ ہم پر اچانک ہلہ بول دینے والا گروہ کون ہو سکتا تھا، شاید عامل اروب یا اس کے ہرکاروں کو ادراک نہ ہو سکا تھا۔ سبب یہ تھا کہ انہوں نے واپسی پر متوقع جنگی احتیاط نہیں برتی تھی۔ بہر طور چونکہ مجھے 100% اندازہ ہو چکا تھا اور میں نے کسی حد تک اس کی فائٹنگ سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اور برننگ پوائنٹ سے خود کو اور نگینہ کو بھی بحفاظت نکال کر بلینک پوائنٹ پر آ گیا تھا۔ فائرنگ کا شور بتدریج تھمنے لگا۔ کہیں کہیں سے اکا دکا برسٹ چلنے کی آتشی گرج ابھرتی اور پھر ہر طرف پراسرار اور بھیانک سناٹا چھانے لگتا۔ میں نے سنگلاخ خلا سے ذرا ابھر کر مدھم چاندنی میں گرد و پیش کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو مجھے سوائے بے ترتیب پڑی لاشوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ فضا میں بارود کی ناگوار بو رچی ہوئی تھی۔ دفعتاً میں نے چند ہیولوں کو متلاشی انداز میں مڑتے دیکھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ لوگ بہر طور عامل اروب کے ہرکارے نہ تھے۔ اچانک پھر ایک کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں یکدم اندر ہو گیا، لیکن چونکہ میں دیکھ لیا گیا تھا اور ساتھ ہی کسی کو چلا کر کچھ کہتے سنا،
تو مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ہمیں بھی دشمن سمجھ کر یہ لوگ ہم پر گولیاں نہ داغ دیں۔ چنانچہ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ نگینا کے ساتھ باہر نکل آؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہم دونوں بندھے ہوئے ہاتھ بلند کیے سنگلاخ خلا سے باہر آ گئے۔ وہ بھی ادھر ہی کو تیزی کے ساتھ لپکے تھے۔ ہمیں ہاتھ اٹھائے نمودار ہوتے دیکھ کر وہ سب ٹھٹک کر رک گئے اور ہم پر گنیں تان لیں۔ ایک نے تیز روشنی ہم پر پھینکی، کسی نے عجیب سی بولی میں اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اندازہ ایسا تھا جیسے انہوں نے ہمیں کسی حوالے سے یا تو پہچان لیا تھا یا پھر ہمارے قید ہونے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ہر سو چٹکی ہوئی چاندنی میں کئی اور مسلح ساتھی بھی ان سے آپ ملے۔ یہ سب چست لباس میں تھے۔ ان میں ایک نسبتاً خاصا لہیم شہیم بھی تھا۔ اس کی شخصیت خاصی روب و دبدبے والی تھی۔ اس نے بغور ہماری طرف دیکھتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھ سے کہا، تم دونوں وہی تو نہیں ہو جو سردار آگرموشی کے مہمان تھے؟ ہاں، ہم وہی ہیں۔ میں نے فوراً دھڑکتے دل سے کہا، میرا نام نادر ہے اور یہ میری ساتھی نگینا ہے۔ ہمیں غاصب سردار رامس نے عامل آروب کے حوالے کر دیا تھا۔ میری بات پر وہ چند قدم چلتا ہوا میرے ذرا قریب پہنچ کر رکا تو میں نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات بھانپنے کی کوشش کی اور دوسرے ہی لمحے میرے اندر بھیانک وسوسوں نے سر اٹھایا۔ اس کے تاثرات میں برہمی کا عنصر غالب تھا اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ ہمارے دشمن ہی نہ ہوں۔ کم از کم اس کے چہرے کے غصیلے تاثرات سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے سخت لہجے میں کچھ کہا اور یہ لوگ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ قریب ان کی 2-3 لمبی لمبی اور اونچے چوڑے ٹائروں والی جیپیں کھڑی تھیں۔ ایک میں ہمیں سوار کرایا گیا اور پھر یہ لوگ ہمیں لے کر تاریکی میں انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا دل وسوسوں کے باعث بری طرح دھڑک رہا تھا اور بار بار ذہن میں یہی تشویشناک خیال ابھر رہا تھا کہ کہیں ہمارے ساتھ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ تو نہیں ہوا تھا۔ بہرطور سفر خاموشی سے جاری رہا۔ لگ بھگ کوئی نصف پون گھنٹے بعد جیپیں رکیں، ہمیں نیچے اتارا گیا۔ مجھے سامنے چند چھوٹی بڑی پھولداریاں نظر آئیں۔ یہاں پیٹرومیکس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیں ایک نسبتاً چھوٹی چھولداری میں لایا گیا۔ یہاں بھی ایک پیٹرومیکس روشن تھا۔ اس کی روشنی میں مجھے یہاں مقدور بھر ضرورت کا ہر سامان نظر آ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ باروب شخصیت والا لمبا تڑنگا آدمی بھی 2 مسلح ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ ہمیں ایک طرف کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہی لہیم شہیم شخص ہمیں گھورنے لگا۔ میری تشویشناک بے چینی فزوں تر ہونے لگی۔ میں کچھ دیر تو اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب وہ کچھ نہ بولا تو میں نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ہمیں عامل آروب کے خونی چنگل سے رہائی دلائی۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرے تشکر آمیز لہجے کے باوجود وہ بدستور مجھے سنسناتی نظروں سے گھورتا رہا۔ اس کے چڑھے ہوئے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کسی وقت بھی مجھے اور نگینا کو گولی سے اڑا دینے کا حکم جاری کرنے والا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ کہا، مجھے کچھ اندازہ تو ہوتا ہے کہ ہم دوستوں میں ہیں۔ کیا وہ کمینہ آروب مر گیا؟ اس بار وہ بڑے نفرت آمیز لہجے میں مجھ سے بولا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ہم صرف سردار آگرموشی کے جانثار ساتھی ہیں اور تم نے اپنے میزبان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس کے انداز اور جملے نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ صورتحال تقریباً وہی تھی جو میں نے سوچی تھی، تاہم اس کا رخ تبدیل ہو چکا تھا۔ ہم مصیبت سے نکلنے کے باوجود مصیبت میں گرے ہوئے تھے۔ میں نے امید اور حوصلے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور دوستانہ انداز کی مسکراہٹ سے قدرے حیرت زدہ لہجے میں بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو دوست؟ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں سب جانتا ہوں، وہ درست لہجے میں بولا۔ تم نے رامس سے مل کر ہمارے سردار آگرموشی کے خلاف بغاوت کی سازش میں اس کی مدد کی۔ یہ غلط ہے۔ میں نے بھی پرزور لہجے میں احتجاج کیا۔ شاید تمہارے علم میں یہ بات نہیں کہ سردار آگرموشی نے خود مجھے اپنے ساتھی نگینا کو عامل آروب کی قید سے چھڑانے کی غرض سے رامس کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اور ہاں، مجھے پتا ہے، وہ دانت پیس کر گنجیلی آواز میں بولا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ راستے میں رامس نے تمہارے ساتھ کیا ساز باز کی تھی۔ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ مجھے جھٹکا لگا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، تم نے عامل آروب کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، لیکن راستے میں اس سازشی رامس نے تمہارے ساتھ ایک خفیہ ساز باز کر ڈالی کہ اگر وہ خود عامل آروب کے ٹھکانے پر جا کر تمہاری ساتھی کو مذاکرات کے ساتھ چھڑا لایا تو تم عامل آروب کے خلاف سردار آگرموشی کے جنگ کے سلسلے کو روکنے کی کوشش کرو گے۔ تم نے فوراً حامی بھر لی اور یوں رامس اپنے پرانے اور خفیہ دوست عامل آروب کے پاس جا کر تمہاری ساتھی کو لے آیا۔ ہمیں تم پر پہلے ہی شبہ تھا، یوں بھی ہم کافی عرصے سے رامس کی جاسوسی کر رہے تھے۔ یہ باتیں ہمارے ہی ایک جاسوس نے بتائی تھیں۔
جسے کچھ روز پہلے ہی رامس کی طرف سے متوقع بغاوت کو بے نقاب کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگایا گیا تھا۔ اس نے یہ ساری باتیں خود سنی تھیں۔ بولو اب کیا کہتے ہو؟ اتنا کہہ کر وہ مجھے گھورنے لگا۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی غلط فہمی کی اصل وجہ کیا تھی۔ میں نے پرسکون لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ جب میں معزز سردار آگر موشی کا مہمان ہوا تھا تو ہمارے درمیان مشترکہ طور پر اروب عامل کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کا منصوبہ طے پا چکا تھا۔ معزز سردار آگر موشی عامل اروب کے خلاف تیسری بار فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس سے استدعا کی تھی کہ اس طرح عامل اروب اشتعال میں آ کر میری ساتھی کو جانی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے پہلے مجھے خود تنہا جا کر اپنی ساتھی کو گوریلا آپریشن کے ذریعے اس کی قید سے چھڑانا ہوگا۔ اس کے بعد عامل اروب کے خلاف جنگ کا بغل بجایا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ طے پا گیا، مگر اس سے ایک رات قبل رات مہمان خانے میں مجھ پر کسی نامعلوم شخص نے قاتلانہ حملہ کیا۔ میں خوش قسمتی سے بال بال بچا تھا۔ پھر اسی رات ایک بوڑھے وید نے مجھے بڑی رازداری کے ساتھ بتایا تھا کہ مجھ پر یہ قاتلانہ حملہ کرانے والا معزز سردار آگر موشی کا بھائی رامس ہو سکتا ہے، کیونکہ عامل اروب کے ساتھ رامس کے خفیہ دوستانہ تعلقات ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ عامل اروب کے خلاف جنگ کی جائے، اس لیے کہ میں نے ایک خون ریز مقابلے میں عامل اروب کے کمانڈر بوغا کو ہلاک کر ڈالا تھا اور اس وقت عامل اروب کی جنگی پوزیشن کمزور تھی۔ لہٰذا میں اب رامس سے بچنا چاہتا تھا کہ اگلے دن معزز سردار آگر موشی نے مجھے خود اس کے ہمراہ عامل اروب کے خلاف میرے ساتھی کو چھڑانے کی مہم میں روانہ کر دیا۔ میں مجبور تھا بغیر ثبوت کے میں بھلا کس طرح معزز سردار آگر موشی سے یہ کہتا کہ مجھے اس کے اپنے بھائی رامس سے بغاوت اور غداری کی بو آتی ہے۔ ناچار مجھے اس مہم میں ایک دوست نما دشمن کے ساتھ روانہ ہونا پڑا۔ راستے میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے پستول میں گولیاں نہیں ہیں، جبکہ بدخصلت رامس نے اپنی گولیوں سے بھرا پستول مجھ پر تان لیا اور مجھے اس معاملے میں پر مجبور کر دیا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، تاہم میں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ چاہے کسی طرح بھی صحیح ایک بار اپنی ساتھی کو حاصل کر لینے کے بعد میں یہی چال رامس پر الٹ دوں گا، مگر افسوس کہ مجھے اس کا موقع نہ مل سکا اور ادھر راتوں رات رامس کے ساتھیوں نے معزز سردار کے خلاف بغاوت کر ڈالی اور میں اور میرے دیگر ساتھی انکل اعظم اور وزیر خان وغیرہ بھی اس کے قیدی بنا لیے گئے۔ پھر ہمیں اس قید خانے میں ڈالا گیا جدھر معزز سردار آگر موشی بھی مقید تھے۔ اب تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آج بھی عامل اروب پر بری طرح ادھار کھائے بیٹھا ہوں۔ میں نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر اب یک لخت درشتی اور نفرت کی جگہ الجھن امیز تذبذب نے لے لی تھی۔ میں نے لوہا گرم ہوتے دیکھ کر ایک آخری چوٹ کی۔ مجھے خود افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ معزز سردار آگر موشی میرا میزبان نہیں، میرا محسن بھی ہے۔ میں نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ اس سلسلے میں مجھ سے جو ہوگا میں اپنی جان کی بازی لگا کر انجام دوں گا، کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر مجھے تم اپنے ساتھ مہم میں شامل کر لو تو۔ وہ میری بات پر چند ثانیے کچھ سوچتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر دوستانہ تاثرات نمودار ہونے لگے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کوئی حکم دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میرے اور نگینہ کے ہاتھوں کی آہنی زنجیریں توڑ دی گئیں۔ اب ہم مکمل طور پر دوستانہ ماحول میں فرش پر بچھی کھال کی دری پر بیٹھ گئے۔ اس شخص نے مجھے اپنا نام رشنی گال بتایا تھا اور وہ سردار آگر موشی کے اس خفیہ دستے کو کمانڈ کر رہا تھا۔ اس نے میرے دوبارہ استفسار پر بالآخر بتایا کہ اس کے تازہ حملے میں عامل اروب بچ نکلا تھا۔ ہمارے ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے رشنی گال سے پوچھا۔ 25-30 کے قریب ہوں گے، وہ جواباً بولا، جبکہ اس سے دگنی تعداد ابھی منتشر ہے، مگر ہم جلد انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ قبیلے میں سردار آگر موشی کے ہم خیال لوگوں کی تعداد کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے 30-40% لوگ ہوں گے۔ تمہارا آئندہ کا کوئی منصوبہ؟ غاصب سردار رامس کے خلاف اس کا قتل؟ رشنی گال پرگیز لہجے میں بولا، ابھی یہ ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا، لیکن میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں معزول سردار آگر موشی کو اس کی قید سے آزاد کرانا ہوگا۔ میرے ساتھی بھی رامس کی قید میں ہیں۔ ہم یہ دونوں کام بیک وقت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عامل اروب کو بھی ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں۔ وہ بولا، سنو میری بات۔ میں نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں جماتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ابھی اس کا قتل قبل از وقت ہوگا، جب تک کہ ہم معزز سردار آگر موشی کو اس کی قید سے نہ چھڑا لیں۔ یہ مارکا اگر ہم کامیابی سے سر کر لیں
تو بہت ہوگا، بصورت دیگر رامس مظلوم قرار پائے گا۔ اقتدار اور سیاست کی جنگ میں ایسا ہی غلط قدم اٹھانے کے باعث مظلوم ظالم اور ظالم مظلوم قرار پاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی جگہ دوسرا سردار آ جائے گا۔ رامس اپنی کابینہ مضبوط بنا چکا ہے، لیکن اگر ہم پہلے معزز سردار آگر موشی کو اس کی قید سے چھڑا لیں تو قبیلے میں ہمارے 30% ہم خیال لوگوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، بلکہ ہماری رامس کے خلاف کارروائی بھی مؤثر ثابت ہوگی۔ رشنی گال کے چہرے پر میری بات کی اثر پذیری کے تاثرات ابھرے۔ میری تجویز اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راہ نہیں تھی۔ تھوڑی سی بحث کے بعد اسے میری بات ماننا پڑی۔ اب میں تمہیں آئندہ کا لائحہ عمل بتاتا ہوں، میں نے آخر میں کہا۔ اپنے ساتھیوں کو 3 حصوں میں بانٹ دو۔ ایک قبیلے کے 30% ہم خیال آبادی میں داخل ہو کر ان کے ساتھ مل کر دیگر لوگوں کو غاصب سردار رامس کے خلاف اکسائیں گے۔ دوسرے عامل اروب کے گروہ پر نگاہ رکھیں گے، اس کی کمانڈ تم کرو گے، جبکہ تیسرا میرے ساتھ غاصب سردار رامس کی رہائش گاہ پر شب خون مار کر معزول سردار آگر موشی اور دیگر قیدیوں کو چھڑانے کی مہم پر روانہ ہوگا۔ میں نے اسے اپنے تئیں جنگی حکمت عملی ترتیب وار بتاتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی توجہ اور غور سے میری بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے میرے لیے ستائش کے تاثرات جھلکنے لگے تھے۔ اب اس کا میرے ساتھ گفتگو کا انداز بھی احترام آمیز اور دوستانہ ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری جنگی حکمت عملی اسے بہتر لگی تھی، جس سے میرا اخلاص ظاہر ہوتا تھا۔ وہ آخر میں بولا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تمہارے ٹولے والی مہم میں خود بھی شامل رہوں؟ میں نے اس کے کاندھے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دی اور اسی لہجے میں بولا، دوست، میں نے مختلف مہمات کے لیے جن لوگوں کی گروپ بندی کی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کی ہے۔ تم دیکھنا، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بالآخر اس نے اس کی تائید کر ڈالی۔ غیر محسوس طریقے سے معزول سردار آگر موشی کے جانثار ٹولے کی کمان میرے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ چنانچہ میں نے ہی رشنی گال کے ساتھیوں کے ساتھ ایک نشست جمائی اور راتوں رات سب کو اپنی اپنی مہمات سر کرنے سے متعلق آگاہی دے ڈالی۔ میں نے اپنے ہمراہ صرف 9 افراد رکھے تھے، 10واں میں خود تھا۔ میں نے اگلے دن پہلے ایک ٹولے کو قبیلے کی طرف روانہ کر دیا، نیز 2 مخبر بھی ہم نے الگ سے چن کر چھوڑ دیے۔ ان 2 مخبروں نے اگلے دن کا سورج ڈھلنے سے قبل ہمیں ایک خوفناک خبر دی۔ اطلاع یہ تھی کہ معزول قیدی سردار آگر موشی کو عامل اروب کے بے گناہ قبیلے پر 3 مرتبہ جنگی جارحیت کے جرم میں اور اپنے قبیلے کو بھی بلا وجہ اس جنگ کی آگ میں جھونکنے اور تینوں بار ناکامی کی صورت میں دونوں طرف کے لوگوں کو بے گناہ اموات کی پاداش میں عمرہ کے متفقہ فیصلے کے مطابق الصبح سرعام پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ اس کے دیگر معاونت کار 2 مہمان قیدی ساتھیوں یعنی انکل اعظم خان اور وزیر خان کو بھی یہی سزا سنائی گئی۔ اس اطلاع نے نہ صرف مجھے پریشان کر ڈالا تھا، بلکہ معزول قیدی سردار آگر موشی کے جانثاروں میں بھی غم و غصے اور تشویش کی لہر دوڑا دی تھی۔ ہم آج ہی اس غاصب سردار رامس کی رہائش گاہ پر شب خون ماریں گے، رشنی گال نے غضبناک لہجے میں کہا تو میں بولا، نہیں دوست، یہ اتنا آسان نہ ہوگا۔ اس طرح اپنے ہی ساتھی بلا وجہ اور بے دردی سے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ رامس سردار کی رہائش گاہ کسی معمولی انسان کی رہائش گاہ نہیں ہے، بلکہ میرے ذہن میں اب موجودہ حالات کے مد نظر ایک نئی منصوبہ بندی تشکیل پا چکی ہے۔ اب گوریلا کارروائی ہی کرنا پڑے گی، میں نے آخر میں پرسوچ لہجے میں کہا۔ مگر رشنی گال مطمئن نہ ہوا۔ وہ بولا، اب اس نئی اطلاع کے بعد ہماری گوریلا کارروائی کا کوئی مقصد؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو رشنی گال، میں نے پرزور لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ گوریلا کارروائی ہی مؤثر رہے گی، فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں اب اپنی کارروائی کرنے کے لیے ایک آسان موقع مل چکا ہے۔ آسان موقع؟ رشنی گال نے الجھے ہوئے لہجے میں دہرایا۔ ہاں، آسان موقع، میں نے اصرار بھرے لہجے میں کہا اور مزید بولا، تم نے شاید مخبر کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ قیدیوں کو کل صبح سرعام پھانسی دی جائے گی اور اس کے لیے راتوں رات غاصب سردار رامس کی رہائش گاہ سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ایک میدان میں پھانسی گھاٹ کی تعمیر بھی شروع کر دی گئی ہے۔ مذکورہ مقام آبادی کے بیچوں بیچ واقع ہے اور ظاہر ہے وہاں تک قیدیوں کو لانے کے لیے غاصب سردار رامس کی رہائش گاہ کے تہہ خانے والے قید خانے سے باہر بھی نکالا جائے گا۔ ہم درمیانی فاصلے پر گھات لگا کر بیٹھ جائیں گے
اور جیسے ہی قیدیوں کو پھانسی گھاٹ تک لے جانے والا یہ مختصر کارواں وہاں سے گزرے گا، ہم اس پر اچانک ہلہ بول دیں گے۔ اب یہی صورت ہو سکتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے اپنے ٹولے کے ساتھیوں کی تعداد بڑھانا ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس مہم میں شامل رہوں گا، وہ یکدم بولا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میرے کاندھوں پر بڑی بھاری اور مشکل ذمہ داری آن پڑی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر انکل اعظم خان کی طرف سے لاحق تھی۔ انہوں نے ہم ماں بیٹے کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا اور اب تک دیتے چلے آ رہے تھے۔ میں ان کا مشفقانہ رویہ بھلا کیسے بھلا سکتا تھا؟ ہم نے بھی اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور الصبح منہ اندھیرے اپنی خطرناک مہم کی طرف نکل پڑنے کی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ البتہ نگینہ میری طرف سے بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ ذرا تنہائی پاتے ہی مجھ سے بولی، نادر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے مسکرا کر اسے ملائمت سے سمجھایا، نگینہ حوصلہ رکھو اور میری کامیابی کی دعا کرو۔ اس وقت انکل اعظم کی زندگی داؤ پر لگی ہے، تم خود سوچو بھلا میں انہیں کل بے گناہ پھانسی پر چڑھتا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میری بات پر نگینہ خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی سرمگی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اسے روتا دیکھ کر میرا دل پسج گیا۔ میں نے اس کے دونوں شانے محبت بھرے انداز میں تھامتے ہوئے کہا، پلیز نگینہ، تمہارے یہ آنسو مجھے کمزور بنا دیں گے۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں کہ ہم اس خونی اور صفاکار عامل اروب کے شیطانی چنگل میں جانے سے بچ گئے ہیں اور اس وقت ہم دونوں محفوظ پناہ گاہ میں ہیں؟ بس صرف کل کا دن اور سہ لو اور میرے لیے دعا کرو، پھر نامساعد حالات کے قفس سے ہماری قیدی زندگی آزاد ہو جائے گی اور ہمیشہ کی خوشیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ مگر نادر، کل ہماری زندگیاں ہمیشہ کے لیے غموں کے قفس کی قیدی بھی تو۔ وہ لرزتی آواز میں کچھ کہتے کہتے رہ گئی، مگر میں اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر بولا، اللہ سے اچھی امید رکھو۔ تم نے دیکھا، اس رب العزت نے آج تک مجھے ہر خطرناک مہم میں کامیابی ہی نصیب کی ہے، اور ایسا ہوتا آیا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کی فتح ہی ہوئی ہے۔ حق کی جنگ میں خون کا نذرانہ دے کر بھی تو فتح حاصل ہوتی ہے نادر۔ اچانک نگینہ نے سراسیمہ سے گھٹے ہوئے لہجے میں کہا، مگر نادر، میرے اندر اتنا بڑا حوصلہ نہیں ہے کہ میں تمہاری اس کامیابی کو خون سے رنگا ہوا دیکھ سکوں۔ میں نے بے اختیار نگینہ کو خود سے لگا لیا۔ ہم یک جان دو قالب کی حقیقی تفسیر بنے، اپنے جسم و جاں اور محبت فشاں وجود کی حلاوتیں کشید کرتے رہے۔ پھر میں نے ہولے سے اپنے مرتعش ہونٹ اس کے کان کی پرتپش لو کے قریب وا کر کے دل کی عمیق گہرائیوں سے سرگوشی میں کہا، نگینہ، جنگ میں صرف شہید تو نہیں ہوا جاتا، غازی بن کر بھی تو لوٹا جاتا ہے نا۔ محبت کی قسم، مجھے پورا یقین ہے تمہاری بے لوث چاہت کی طاقت مجھے زندہ ایک بار پھر تمہاری طرف کھینچ لائے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ نگینہ کا ڈھیلا پڑتا جسم یکا یک تن گیا۔ شاید ہماری الوہی محبت کی قسم نے اسے پر امید اور باحوصلہ کر دیا تھا۔ ہم دونوں دھیرے سے علیحدہ ہوئے۔ اس وقت چھولداری میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ باہر ویران برف زاروں میں شام کا کاجل گہرا ہونے لگا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد جب دور برفیلی چوٹیوں پر تباک چاند کا روشن رتھ ماند پڑنے لگا اور دور مشرقی چوٹیوں کی سمت پوہ پھٹنے لگی، تو میں اور رشنی گال اپنے 11 منتخب کردہ ساتھیوں کے ساتھ 2 جیپوں میں روانہ ہو گئے۔ نگینہ کو رشنی گال کے دیگر ساتھیوں کی حفاظت میں دے کر میں اس کی طرف سے مطمئن تھا۔ ہم غاصب سردار رامس کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے وقت کا خیال رکھا تھا۔ ایک محتاط اندازے اور پری پلاننگ کے تحت ہمیں غاصب سردار رامس کی رہائش گاہ سے لے کر پھانسی گھاٹ تک جانے والے راستے پر گھات لگا کر بیٹھنا تھا، جہاں سے قیدیوں کو گاڑی میں ڈال کر مسلح افراد کا مختصر قافلہ گزرنے والا تھا۔ مذکورہ مقام تک ہمیں پہنچنے میں پون گھنٹہ لگا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو 2 گروپوں میں بانٹ لیا۔ ایک گروپ رشنی گال کی سرکردگی میں دے دیا۔ وہ راستے کے دوسری جانب برفیلی ڈھلوانوں میں گھات لگا کر فروکش ہو گیا، اور دوسری مخالف سمت پر میں نے بھی اپنے گروپ کے ساتھیوں کے ساتھ پوزیشن سنبھال لی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب کسی وقت بھی مختصر قافلہ قیدیوں کو یہاں سے لے کر گزرنے والا تھا۔ صبح کاذب کا اجیارہ ہنوز مشرقی چوٹیوں تک محدود تھا، باقی پوری وادی میں ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا جو ہمیں مکمل سپورٹ دے رہا تھا۔ ہماری بے چین و مضطرب نظریں راستے کے اس طرف مرکوز تھیں جدھر سے مذکورہ قافلے کی آمد متوقع تھی۔ ابھی ہمیں وہاں گھات لگائے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا
اور رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہونے لگی۔ میری ٹھٹکی ہوئی نظروں نے مطلوبہ منظر کی جھلک دیکھ لی تھی۔ مذکورہ سمت کی طرف مجھے متحرک ڈبے دکھائی دیے۔ میں نے مخصوص آواز منہ سے نکال کر اپنے ساتھیوں کو باخبر کر دیا۔ میری عقابی نظریں بدستور مذکورہ سمت پر آنے والے متحرک ڈبوں پر مرکوز تھیں۔ ہم نے اپنی گنیں سیدھی کر لیں۔ جب وہ متحرک ڈبے ایک بڑی سی جیپ اور 5-6 خچر سواروں کے مختلف سے قافلے میں بدلتے نظر آنے لگے تو میرے اعصاب یک لخت تن گئے۔ میں نے بغور پہلے اپنی آنکھیں سکیڑ کر ان کی تعداد کا جائزہ لیا۔ 6 خچر سوار مسلح افراد کے علاوہ جیپ کے اندر بھی 4-5 مسلح افراد کی موجودگی یقینی تھی۔ ان میں مجھے غاصب سردار رامس کے مسلح دستے کا سالار بھی دکھائی دیا تھا۔ اس کی مخصوص وردی سے میں اسے پہچان سکا تھا۔ سردار کی سواری ان میں شامل دکھائی نہیں دے رہی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اسی سمت میں روانہ ہونے والا تھا اپنی الگ سواری پر۔ پھر جیسے ہی قافلہ نزدیک پہنچا تو میں نے سب سے پہلے اپنا سر تھوڑا مزید ابھار کر جیپ کے اندر موجود سواروں میں قیدیوں کی موجودگی کی تصدیق کر ڈالی۔ مجھے تینوں قیدیوں میں بشمول معزول سردار آگر موشی سمیت انکل اعظم خان اور وزیر خان کی جھلک نظر آ گئی۔ حملے کا وقت سر پر تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے ہم قیامت بن کر اس قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ میرے ساتھیوں نے سب سے پہلے خچر سواروں پر اچانک اپنی گنوں کے منہ کھول دیے، جبکہ میں نے جیپ کے ٹائروں کا نشانہ بنایا تھا۔ فضا میں بیک وقت گنوں کی گن گرج گونجی تھی اور ہر طرف بگدڑ اور افراتفری کا سماں بند گیا تھا۔ ہم نے یہ کام جلد سے جلد نمٹانے کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا، یعنی 15 سے 20 منٹ۔ وقت کو مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ذرا سی بھی اضافی تاخیر پرغاصب سردار رامس کے دیگر ساتھی مسلح دستے بھی ہم پر ٹوٹ پڑتے، جبکہ ہماری گوریلا کارروائی پورے مسلح لشکر سے بہرحال جنگ کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں نے رشنی گال کو بھی اس بات کی سختی سے تاکید کی تھی کہ اس محدود وقت کے اندر اندر کام نمٹانا ہوگا۔ خچر سوار مسلح دشمنوں میں سے سوائے سالار کے سب ہی چشم زدن میں لقمہ اجل بن گئے تھے، جبکہ سالار نے بروقت خچر سے چھلانگ لگا کر خود کو بچا لیا تھا۔ پھر زمین پر گرتے ہی لڑکھنیاں کھاتا ہوا جیپ کی آڑ میں ہو گیا تھا، مگر جلد ہی دوسری سمت سے رشنی گال کے ٹولے نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا، جبکہ جیپ کے اندر سے ہم پر دشمنوں نے جوابی فائرنگ کر ڈالی تھی۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ جب طول پکڑنے لگا اور ہمارے پاس صرف 8 منٹ بچے تو میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ زمین پر رینگتا ہوا جیپ کی طرف بڑھا اور اس کے اگلے دونوں ٹائروں کے نیچے پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا یہ عمل بہت خطرناک تھا، اس طرح میں اپنے ہی ساتھیوں کی کراس فائرنگ کی زد میں بھی آ سکتا تھا۔ تاہم مجھے بہرحال انکل اعظم خان سمیت 3 بے گناہ قیدیوں کی جان بچانے کے لیے جان کی بازی لگانا تھی۔ میں 2 طرفہ چلنے والی گولیاں کی دھنا دھن میں جیپ کے نیچے سے رینگتا ہوا عقبی گوشے سے ابھرا تو میری دیکھا دیکھی رشنی گال نے بھی اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح پیش قدمی کی۔ وہ جیپ کی دوسری سمت سے ابھرا اور یکدم اس نے کھڑکی کی سمت پر ابھرتے ہی اندر موجود دشمنوں کو اپنی گولیوں سے نشانہ بنا لیا۔ جیپ میں سوار دشمن اس سمت متوجہ ہوئے تو میں نے جیپ کے عقبی دروازے سے ابھر کر پچھلی ٹوٹی ہوئی سکرین سے ان پر گولیاں داغ ڈالیں۔ ان کی خون ریزی میں ہمارے 3 ساتھی کام آ گئے تھے، تاہم دشمنوں کا صفایا ہو گیا۔ ہم نے تینوں قیدیوں کو جلدی جلدی جیپ سے نیچے اتارا اور انہیں لے کر اپنی جیپوں کی طرف دوڑے۔ تب پھر اچانک رشنی گال کے ٹولے کے ایک ساتھی نے حلق کے بل چیخ کر رشنی گال سے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ انداز مجھے انتباہی لگا۔ میں نے ذرا ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی عقبی سمت میں جہاں قدرے ڈھلان کی جانب چٹیل سا میدان تھا، کئی مسلح افراد کا ایک پورا دستہ خچروں اور 2 جیپوں میں اسی سمت بڑھا چلا آ رہا تھا۔ بھاگو، میں حلق کے بل چیخا۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا نادر، رشنی گال چلا کر پرجوش آواز میں بولا۔ یہ لوگ اتنی آسانی سے ہمیں نہیں جانے دیں گے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو گال، میں نے اس کی بات رد کر دی۔ واپس چلو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ہم تینوں قیدیوں کو ساتھ لیے اپنی جیپوں کی طرف دوڑے اور پھر چشم زدن میں سوار ہو کر جیسے ہی روانہ ہونے لگے، دشمنوں کے دوسرے دستے نے ہمارے قریب پہنچتے ہی ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ دے ماری۔ رشنی گال تو اپنی جیپ آگے بڑھا لے گیا، جبکہ میری جیپ اور میرے ساتھی دشمن دستے کی فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ میرے 2 ساتھی کربناک چیخوں کے ساتھ جیپ سے نیچے گرے تھے، جبکہ جیپ کی کھڑکیوں کے شیشے گولیاں لگنے سے ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھر گئے تھے۔ میں پھرتی سے نیچے جھک گیا۔ تینوں قیدی رشنی گال کی جیپ میں سوار تھے۔ شکر تھا کہ ابھی میری جیپ کا کوئی ٹائر گولیوں کی زد میں نہیں آیا تھا۔ میں نے ذرا ہمت سے کام لیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھائی۔ عقب سے دشمن کی وحشیانہ اور اندھادھند فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا
اچانک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور میری جیپ، جس نے ابھی پوری طرح سے رفتار بھی نہیں پکڑی تھی، بری طرح ڈولنا شروع ہو گئی۔ بدقسمتی سے جیپ کا ایک ٹائر گولی لگنی سے برسٹ ہو چکا تھا۔ سب نیچے اترو، میں چلایا اور پھر اپنی گن سنبھالے ڈولتی جیپ سے چھلانگ لگا دی، جبکہ رشنی گال اپنے ساتھی ٹولے اور تینوں قیدیوں کو لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس دشمنوں کی بھاری تعداد کے سامنے ڈٹ جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ہماری تعداد دشمنوں کی کثیر تعداد کے مقابلے میں مٹھی بھر تھی، چنانچہ ہم نے فوراً پوزیشن سنبھالی اور دشمنوں پر اپنی گنوں کے منہ کھول دیے۔ خچر سوار 3-4 مسلح دشمنوں کو تو میں نے پہلے ہی برسٹ میں ڈھیر کر ڈالا، تاہم انہوں نے بھی فوراً اپنی پیش قدمی روک کر خچروں اور جیپوں سے اتر کر مورچے سنبھال لیے۔ میرے ساتھیوں کی تعداد صرف 5 تھی۔ اس کے باوجود ہم جم کر بے جگری سے لڑے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ ہم زیادہ دیر تک اچانک امڑ پڑنے والے دشمنوں کے اس بھاری مسلح دستے کے سامنے نہیں جم سکیں گے۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ جسے موقع ملے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے اپنے طور پر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ خود میں بھی یہی حکمت عملی اپنانا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً جوابی فائرنگ موقوف کر ڈالی۔ اس طرح دشمنوں کو میری موجودگی کا پتہ چلتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے عقب میں کھسکنے لگا، مگر دشمن میری توقع سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ثابت ہوئے۔ وہ پہلے ہی ہم سب کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ میرے 2 ساتھیوں نے دشمنوں کے گھیراؤ کو توڑنے کی کوشش میں اپنی جانیں گنوا دیں، تو میں نے خود سمیت اپنے باقی ساتھیوں کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے ہتھیار پھینکنے کا حکم دے ڈالا، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور بدستور اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ نتیجتاً ان تینوں کو بھی دشمنوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ گولیوں سے بھون کر رکھ دیا، جبکہ میرے پاس اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں ہتھیار پھینک دوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے خود کو دشمنوں کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تو اچانک میری چشم تصور میں نگینا کا رنجور چہرہ رقصاں ہو گیا۔ کوئی بعید نہ تھا کہ میرے ہتھیار پھینک دینے کے باوجود دشمن مجھے بھی بعد میں زندہ نہیں چھوڑتے۔ ابھی میں یہ ارادہ باندھ ہی رہا تھا کہ اچانک ارد گرد سے کئی مہیب نالیں تن گئیں۔ میں نے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے اپنی گن پھینک دی۔ دشمنوں کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ پھر وہیں ان کے درمیان بحث چھڑ گئی، اگرچہ وہ اپنی مقامی زبان میں ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے، جس سے بہرحال میں نابلد تھا۔ تاہم کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بحث مجھے زندہ گرفتار کر کے لے جانے یا ادھر ہی ہلاک کر ڈالنے کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ میرا رواں رواں وسوسوں کی زد میں مرتعش ہو رہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ صادر ہوتے ہی انہوں نے مجھے بری طرح دھکیلتے ہوئے اپنی جیپ میں ڈالا۔ دوسری جیپ میں کچھ دشمن رشنی گال کے تعاقب میں روانہ ہو چکے تھے۔ مجھے جیپ میں سوار کرا دیا گیا اور یہ لوگ واپس پلٹے۔ ان لوگوں کے چہروں اور آنکھوں سے میرے لیے انتہائی درجے کی نفرت اور غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے یہ لوگ ادھر ہی گولیوں سے بھون ڈالتے، جبکہ خود میں نے اپنے حواس پر قابو پا رکھا تھا اور سینے میں بے طرح دھڑ دھڑاتے دل کے ساتھ میں ہنوز فرار کے موقع کی طاق میں تھا۔ میری عادت تھی کہ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن اور خطرناک کیوں نہ ہوں، میں امید اور حوصلے کو ترک نہیں کرتا تھا۔ یہ جیپ نسبتاً چھوٹی تھی، اس میں ڈرائیور کے علاوہ صرف 4 مسلح افراد ہی موجود تھے۔ 3 میرے ساتھ عقبی نشستوں پر مجھے گن پوائنٹ پر لیے ہوئے تھے، جبکہ بعد میں جب جیپ روانہ ہوئی تو تیسرا بھی ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر جا کر براجمان ہو گیا، جبکہ باقی دشمن خچروں پر سوار تھے۔ وہ سب جیپ کی مناسب رفتار کے ساتھ دوڑے چلے آ رہے تھے۔ مجھے رشنی گال اور تینوں قیدیوں کی بھی فکر تھی، جن کے تعاقب میں مسلح دشمنوں کی تقریباً نصف تعداد ایک جیپ اور خچروں پر روانہ ہو چکی تھی۔ میں اپنے ساتھی بشمول رشنی گال اور تینوں قیدیوں کے کامیابی سے نکل جانے کی بس دعائیں ہی مانگ سکتا تھا۔ جیپ مناسب رفتار سے ناہموار اور کچے بل کھاتے راستے پر ہچکولے کھاتی ہوئی دوڑتی جا رہی تھی۔ مجھے گرفتار کرنے کے بعد کم از کم ایک بات تو میرے حق میں تھی کہ ابھی تک مجھے رسن بستہ نہیں کیا گیا تھا، یعنی میرے ہاتھ پیر آزاد تھے۔ انہوں نے مجھے نہتہ کر کے صرف گن پوائنٹ پر لے رکھا تھا، اور یہی وہ موقع تھا جس سے بروقت فائدہ اٹھانے کے بارے میں میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مان ایک موڑ پر جیپ تیزی سے دائیں جانب مڑی تو میرے ساتھ چپکے ہوئے مسلح دشمن کا توازن ذرا دیر کو بگڑا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش میں اپنی گن کا رخ غیر ارادی طور پر اس جانب کیا جدھر اس کا دوسرا ساتھی موجود تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کی گن پر اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت جمائی اور اس کے ٹریگر پر اپنی انگلی کی جنبش بھی دے ڈالی۔
اس کی گن شاید سنگل شاٹ پر ایڈجسٹ تھی۔ سماعت شکن دھماکہ ہوا اور گولی کی بھیانک قربت نے دوسرے ساتھی کو اگلا سانس بھی نہیں نصیب ہونے دیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے دوسری جارحانہ حرکت کر ڈالی اور کوہنی کی زوردار ضرب پہلے والے کی ٹھوڑی پر رسید کر دی۔ گن پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو میں نے گن جھپٹ کر اس کا رخ پھرتی سے ڈرائیور کے برابر کی سیٹ پر براجمان دوسرے ساتھی کی طرف موڑا، جو میری جانب اپنی گن کا رخ موڑ چکا تھا، مگر لبلبی دبانے کا موقع میرے ہاتھ لگا۔ میری گن نے دوبارہ آتشی کہا اگلا اور گولی اس کی پیشانی توڑتی ہوئی آر پار ہو گئی۔ پہلے والے نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرنا چاہی تو میں نے گن کا ٹھوس بٹ اس کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ وہ بے سدھ ہو گیا۔ ادھر ڈرائیور نے جیپ روکنا چاہی، میں نے اس کی گردن پر فائر کر دیا، وہ بھی آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ جیپ بری طرح ڈولنے لگی تو میں نے برق رفتاری سے ڈرائیور کی آڑی ترچھی لاش کو زبردستی ٹھوکر مار کر باہر دھکیل دیا اور خود سٹیئرنگ سنبھالتے ہی اس کی رفتار بڑھا دی۔ میری جیپ میں دشمن کا صرف ایک ہی ساتھی زندہ بچا تھا، مگر وہ بے ہوش تھا۔ سرے دست مجھے اس کی طرف سے کوئی تشویش نہ تھی۔ باہر خچر سوار دشمنوں کو جب تک اندر کی صورتحال کا ادراک ہوتا، میں جیپ آندھی طوفان کی طرح دوڑا کر ان سے کافی دور نکل چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کے توانا مگر سست اور خچر جیپ کی رفتار کا مقابلہ ہرگز نہیں کر پائیں گے، تاہم انہوں نے بے دریغ جیپ پر فائرنگ ضرور کر ڈالی تھی۔ ٹھک ٹھک کر کے کئی گولیاں جیپ کی باڈی میں پیوست ہوئی تھیں، مگر اب میں ان کے ہاتھ کہاں آنے والا تھا۔ میں نے جیپ کو دائیں جانب نسبتاً میدانی علاقے میں اتارا اور ایک طویل چکر کاٹ کر واپسی کی جانب اس کا رخ موڑ کر رفتار بتدریج بڑھاتا چلا گیا۔ میں اب خچر سوار دشمنوں کی فائرنگ رینج سے دور نکل چکا تھا۔ مان جانے کس طرح عقبی سیٹ پر بے سدھ پڑے اکلوتے دشمن کو ہوش آ گیا اور وہ خوفناک غراہٹ کے ساتھ مجھ پر جھپٹا۔ میری گن میرے پہلو میں پڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے سٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ اس کمبخت نے عقب سے اپنے دونوں ہاتھوں کے شکنجے سے میری گردن کس لی تھی اور زور زور سے جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ میرے دونوں ہاتھ ہچکولے کھاتی اور پرخطر راستوں پر دوڑتی جیپ کے سٹیئرنگ پر جمے رہنے ضروری تھے۔ بصورت دیگر جیپ کسی وقت بھی ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گر سکتی تھی، تاہم دوسری طرف اس حملہ آور کو بھی جواب دینا ضروری تھا، جو اچانک ہی بلائے جان بن آیا تھا۔ حالانکہ مجھے اس کی طرف سے تقریباً 2 گھنٹوں تک انٹا غفیل پڑے رہنے کی پوری توقع تھی، مگر وہ سخت جان واقع ہوا تھا اور جلد ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے شکنجے سے میری گردن کو بدستور بھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، حتیٰ کہ مجھے اپنی سانسیں سینے میں گھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ یہ صورتحال بھی کم خطرناک تو نہ تھی، چنانچہ اس کا فوری حل اچانک ہی میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ شکست خوردہ دشمن کا ٹولہ پیچھے رہ گیا تھا، سرے دست ان کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہ تھا۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ حملہ آور کو بھی ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس نے باوجود اس کے میری گردن تو نہ چھوڑی تھی، البتہ اس کی گرفت ضرور ڈھیلی پڑ گئی۔ ادھر میں نے جیپ کے رکتے ہی سٹیئرنگ چھوڑا اور ایک گھونسا اس کی ناک پر رسید کر دیا۔ اس کے حلق سے بھیانک کرہ چیخ ابھری اور میں نے پھرتی سے اپنی گردن اس کے شکنجے سے چھڑا لی۔ اس نے اپنی تکلیف بھلا کر میرے پہلو میں رکھی گن پر جھپٹا مارا تو میں نے قدرے پلٹ کر اپنے ایک بازو کی کوہنی اس کے چہرے پر دوبارہ رسید کر دی، جو اس کے جبڑے پر لگی، مگر اس نے گن پر اپنی گرفت جماتے ہی اسے اچک لیا۔ یہ خطرناک صورتحال تھی۔ میں بجلی کی طرح اپنی سیٹ سے تڑپا اور پلٹ کر اس پر جھپٹ پڑا۔ ہم دونوں اب جیپ کے عقبی حصے میں تھے اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے تھے، اور ہم دونوں کے ہاتھ گن پر مضبوطی سے گرفت جمائے ہوئے تھے اور کوئی بھی گن چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ تب اچانک اس نے اپنے سر کی ٹکر میرے چہرے پر رسید کر دی۔ میرا دماغ ایک لمحے کو جھنجھنا سا گیا۔ لامحالہ میری گرفت گن پر کمزور پڑی اور اس نے میرے ہاتھوں سے ایک جھٹکے کے ساتھ گن چھین لی، مگر جب تک وہ مجھ پر گن کی نال سیدھی کرنے کی کوشش کرتا، میں نے بھی پل کے پل سنبھلتے ہی ایک لات اس کے پیٹ پر ناف کے ذرا نیچے رسید کر دی۔ اس کے حلق سے بھیانک ڈکراہٹ نکلی اور وہ تکلیف کی شدت کو دبانے کے لیے جیسے ہی فطری رد عمل کے تحت رکوع کے بل جھکا، میں نے گھٹنا اس کی پہلے سے مضروب اور پچکی ہوئی ناک پر رسید کر دیا۔ میرے یہ دونوں حملے کارگر ثابت ہوئے تھے، جنہوں نے اسے بالکل ہی نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے گن بآسانی اس سے جھپٹ لی اور اس کے لہراتے اور بے سدھ پڑتے وجود کو ایک عدد لات رسید کر دی اور وہ اچھل کر جیپ کے پچھلے کھلے حصے سے باہر جا گرا۔
میں نے فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جیپ سٹارٹ کر کے ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ دن کا اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا تھا۔ میں اپنے ٹھکانے پر بخیر و عافیت پہنچا تو نگینہ سمیت سب بے چینی کے ساتھ میرے منتظر تھے۔ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر وہ خوشی سے دیوانے ہو گئے، بالخصوص انکل اعظم اور نگینہ۔ وزیر خان میرا تہہ دل سے شکر گزار تھا۔ رشنی گال البتہ کچھ پریشان اور متفکر نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دشمنوں کے ٹولے نے ان کا کافی دور تک تعاقب کیا تھا، تاہم وہ اس کے نزدیک نہیں پہنچ پائے تھے اور وہ انہیں جلد دے کر قیدیوں کو بحفاظت اپنے ٹھکانے پر لے آیا ہے۔ لیکن نادر، ہمیں اب اپنا یہ ٹھکانہ بدلنا پڑے گا۔ وہ آخر میں اپنی تفکر آمیز پریشانی کی وجہ ظاہر کرتے ہوئے گہری متانت سے بولا، تمہیں اس کا کیسے اندازہ ہوا؟ میں نے اس کے تفکر بھرے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ دشمنوں نے ہمارا خاصی دور تک تعاقب کیا تھا اور وہ لوٹ گئے تھے۔ ان کی سمت بالکل درست تھی۔ کچھ ایسا لگتا تھا کہ وہ مکمل تیاری اور بھاری تعداد کے ساتھ ادھر کا بھی رخ کر سکتے ہیں۔ میں اس کی بات پر پریشان ہو گیا، پھر بولا، اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں فوراً سے پیشتر اپنا یہ ٹھکانہ چھوڑنا ہوگا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، وہ فوراً بولا۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ دشمنوں سے چھینی ہوئی 2 جیپوں کے علاوہ ہماری ایک جیپ اور بھی تھی۔ باقی بڑی تعداد میں خچر بھی تھے۔ ہم نے اسی وقت وہ ٹھکانہ چھوڑ دیا۔ رشنی گال کے ذہن میں ایک اور خفیہ ٹھکانہ تھا جو وہاں سے کم و بیش 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ہم سب لگ بھگ 1 گھنٹے بعد وہاں پہنچ گئے۔ یہ مقام چاروں طرف سے برفیلی پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا اور یہاں خاصی رویدگی بھی پائی جاتی تھی۔ مجھے یہ نیا ٹھکانہ پہلے والے ٹھکانے سے نسبتاً اچھا اور محفوظ لگا تھا۔ حالات اپنی جگہ پر خطر تھے۔ میں چاہتا تھا کہ فی الفور نگینہ اور انکل اعظم خان کو یہاں سے واپس روانہ کر دوں، لیکن یہ اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ یہ اسی روز سر شام کا ذکر تھا۔ ہم اس معاملے میں سر جوڑے گفتگو میں مصروف تھے۔ نگینہ کو میرے اس فیصلے سے سخت اختلاف تھا۔ وہ میرے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ انکل اعظم کا بھی یہی خیال تھا۔ البتہ وزیر خان اپنے بھتیجے کے قاتل سنکھال کو لیے بغیر ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کا یہ الگ اور ذاتی معاملہ تھا، میں اس پر زور نہیں دے سکتا تھا۔ البتہ نگینہ اور انکل اعظم خان سے میں نے پرزور اصرار کیا کہ میری بات مان لیں۔ انکل اعظم نے تو بعد میں چپ سادھ لی، مگر نگینہ اپنے فیصلے پر اٹل رہی تھی۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ نادر، تم آخر کب تک مجھے اس طرح آزمائش میں ڈالتے رہو گے؟ نگینہ کا جیسے اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کرب بھی تھا اور شکوہ بھی۔ وہ سرکش سی ہونے لگی تھی اور اپنی جگہ درست بھی تھی، تاہم اس حقیقت کو تو وہ بھی جانتی تھی کہ میں یہ سب اسی کی خاطر ہی کر رہا تھا۔ میں نے اسے دوسرے انداز میں سمجھانا چاہا، نگینہ، اس موذی آروپ کا خاتمہ ضروری ہے۔ وہ ایک خطرناک وائرس کی طرح ہماری زندگی کا دشمن بن چکا ہے، اور پھر وزیر خان کا بھی تو معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ جب تک میں سنکھال کو اس کے حوالے نہ کر دوں، میری بے گناہی کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ وہ شکوہ کنا نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر یکدم سسک کر بولی، نادر، آخر یہ آزمائشیں کب ختم ہوں گی؟ ایک کے بعد دوسری آزمائش، ایک اور امتحان، کہیں یہ میری جان ہی نہ لے لے۔ میرا دل پسج گیا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھ ڈالے اور ملائمت سے کہا، نگینہ، میرا دل کہتا ہے اب یہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ شب ستم گزیدہ کے بعد سحر مسرت ضرور طلوع ہوگی۔ تم میری بات مان لو، انکل اعظم خان کے ساتھ چلی جاؤ۔ حالات ایسے رہے کہ میں تمہیں یہ خوشخبری بھی نہیں سنا سکا کہ ماں کا دل تمہاری طرف سے صاف ہو چکا ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے تمہارے پاپا شاہ میر کو بھی معاف کر دیا ہے۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ اب تمہارے پاپا ہمارے پاس گرین لاج میں ہیں اور تمہیں بھی ان کے پاس جا کر رہنا چاہیے؟ میری بات پر نگینہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، مگر چہرے پر آزردگی جوں کی توں رہی۔ اچانک باہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری۔ میں بری طرح چونک گیا اور رگوں میں خون کی گردش یکلخت تیز تر ہو گئی۔ میں نگینہ کو وہیں چھوڑ کر گن سنبھالے چھولداری سے باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک رشنی گال بکھلایا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، نادر، دشمنوں نے بھاری تعداد میں ہماری پناہ گاہ پر حملہ کر دیا ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ میں اس کی بات پر پریشان ہو گیا، مگر انہیں یہاں ہمارے ٹھکانے کا علم کس طرح ہوا؟ میں نے تفکر سے پوچھا، مگر رشنی گال میری بات سنی انسنی کر کے واپس مڑ گیا۔ چھولداریوں کے باہر وقفے وقفے سے جاری رہنے والی گولیوں کی گن گرج اب ایک تواتر سے ہونے لگی تھی۔ انکل اعظم خان اور نگینہ بری طرح پریشان اور ہراساں تھے، جبکہ وزیر خان آمادہ و جنگ نظر آ رہا تھا۔
اس کے پاس گن تھی۔ میں نے وزیر خان کو وہیں انکل اعظم خان اور نگینہ کے پاس رہنے کا کہا اور خود باہر نکل آیا۔ فائرنگ دو اطراف سے ہو رہی تھی۔ رشنی گال کے ساتھی مورچے سنبھالے جنگ میں مصروف تھے۔ اندازہ یہی ہوتا تھا کہ یہ حملہ غاصب سردار رامس کے جنگی ٹولے کا ہی ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے وہ ہمارے پہلے والے ٹھکانے پر پہنچے ہوں اور قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے یہاں آ گئے ہوں۔ اب میں بھی اس جنگ میں شریک ہو چکا تھا، مگر ذرا ہی دیر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ دشمنوں کی افرادی قوت بہرحال ہم سے زیادہ تھی۔ میرے پاس ایک گن تھی، جبکہ فاضل راؤنڈ کے 2 کلپ میری پتلون کی بیلٹ میں اڑسے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر پھرتی سے اپنی جگہ بدلی۔ میں در حقیقت اس چھولداری کے ذرا قریب ہی رہنا چاہتا تھا جدھر نگینہ اور انکل اعظم خان موجود تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنی جگہ بدلی، خودرو جھاڑیوں اور درختوں کے گھنے جھنڈ سے ہوتا ہوا دشمنوں کی صفوں کے ذرا نزدیک پہنچا تو مجھے سرمئی شام کی ملگجی تاریکی میں مورچہ سنبھالے دشمنوں کی کثیر تعداد ہیولوں کی صورت نظر آئی۔ میں نے اپنے ہونٹ بینچ لیے۔ اچانک میں نے 4 مسلح ہیولوں کو چھولداری کی طرف رینگتے دیکھا۔ یک بارگی میرا دل زور سے دھڑکا۔ بصورت میں نے بھی اس جانب رینگتے ہوئے حرکت کی تھی۔ نہ جانے ان خبیثوں کو کیسے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ ان کے شکار اس چھولداری میں تھے۔ فائرنگ بدستور جاری تھی۔ سر دست رائفلوں ہی کا استعمال ہو رہا تھا، جس سے مجھے فوراً اتنا اندازہ تو ضرور ہوا تھا کہ دشمنوں کا اسلحہ صرف رائفلوں اور گنوں تک ہی محدود تھا۔ ان کے پاس بھاری ہتھیار نہ تھے۔ مجھے اس پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ اگر یہ غاصب سردار رامس کا ٹولہ تھا تو ان کے پاس میں نے ہینڈ گرنیڈ اور راکٹ لانچر بھی دیکھے تھے۔ بہر طور میں جیسے ہی اپنی چھولداری کے ذرا قریب پہنچا تو میں نے ان 4 مشتبہ حملہ آوروں کو چھولداری کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا۔ پل کے پل میں نے اپنی گن سیدھی کر کے ان پر برسٹ فائر کر دیا۔ 2 دشمنوں کو میں نے کرہ چیخوں کے ساتھ ڈھیر ہوتے دیکھا، جبکہ 2 نے فوراً خود کو نیچے گرا لیا تھا۔ ان میں سے ایک نے میری سمت پر برسٹ فائر کر دیا تھا۔ میں نے جھکائی دے کر خود کو گولیوں کی مہیب زد سے بچا لیا تو مجھے اگلے ہی لمحے دوسرا برسٹ چلنے کی بھی گن گرج سنائی دی تھی، مگر یہ برسٹ مجھ پر نہیں داغا گیا تھا۔ میں نے تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بدلی، دوسری سمت سے ذرا سر ابھار کر دیکھا تو میں نے ان 2 میں سے ایک دشمن کو اپنی والی جگہ کی سمت محتاط انداز میں بڑھتے دیکھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی چھولداری پر اندھادھند گولیاں برسا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اس کا نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ گولیوں کی بوچھاڑ نے اسے پل بھر میں واصل جہنم کر دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی کو فوراً ہی میری پوزیشن کا اندازہ ہوا اور اس نے یکدم زمین پر لیٹ کر میری جانب گن کا منہ کھول دیا۔ میں نے بصورت خود کو جھکا لیا اور تیزی کے ساتھ پوزیشن بدلی۔ اب میں فائر کرو اور جگہ بدلو کی حکمت عملی کے تحت آخری دشمن پر بدستور گولیاں داغے جا رہا تھا، مگر میرا آخری دشمن بھی محتاط ہو چکا تھا۔ وہ بھی بڑی صورت اور چابک دستی کے ساتھ نہ صرف اپنی جگہ بدل رہا تھا بلکہ مجھ پر بھی جوابی فائر داغے جا رہا تھا۔ اچانک میں نے چھولداری سے کسی کو گن سنبھالے باہر نکلتے دیکھا۔ میرا فاصلہ چونکہ اس سے خاصا قریب تھا، اس لیے میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ وزیر خان تھا۔ میں نے چلا کر اسے دوبارہ اندر جانے کا کہا تو وہ میری آواز پر ٹھٹکا، مگر اس وقت قریب آتے آخری دشمن نے اسے بدقسمتی سے اپنی گن کے نشانے پر لے لیا اور جب تک وزیر خان کچھ سمجھتا اس نے فائر برسٹ کر دیا تھا۔ وزیر خان کو چھولداری سے شاید اس کی موت ہی کھینچ لائی تھی۔ وہ گولیوں سے چھلنی ہو کر گرا تو مجھے قریب آئے آخری دشمن پر برسٹ فائر کرنے کا موقع مل گیا، مگر میری گن سے خالی کلچ کلچ کی آواز ابھری۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ دوسرا میگزین کلپ گن کے ساتھ اٹیچ کیا اور دشمن کی سمت دیکھا۔ وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں تیزی کے ساتھ چھولداری کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے بری طرح ٹھٹک گیا۔ چھولداری کا عقبی حصہ چاک تھا اور سامنے فرش پر سردار آگر موشی خون میں لت پت پڑا نظر آیا۔ میں بری طرح دہل گیا اور اس کی جانب لپکا۔ اس کے سینے میں ایک لمبی کرولی عین دل کے مقام پر دستے تک پیوست تھی۔ میں نے اس کا جائزہ لیا، وہ مر چکا تھا۔ میں اٹھ کر چاک شدہ حصے سے باہر آ گیا۔ اس دوران فائرنگ کا سلسلہ بتدریج موقوف ہونے لگا تھا۔ کچھ ایسا لگتا تھا جیسے رشنی گال کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے یا پھر راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ مجھے نگینہ اور انکل اعظم خان کی پراسرار گمشدگی کی فکر ستا رہی تھی۔ میں محتاط انداز میں مگر دیوانوں کی طرح نگینہ اور انکل اعظم خان کو تلاش کرنے لگا کہ اچانک بیک وقت کئی مسلح افراد میرے دائیں بائیں نمودار ہوئے اور آنن فانن مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان کی وضاحت سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ غاصب سردار رامس کے ہی آدمی تھے۔ میری مشقیں کس دی گئیں اور مجھے
ایک جیپ میں سوار کر دیا گیا۔ میں نے ان سے نگینہ اور انکل اعظم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا چاہی تھی، مگر وہ لوگ شاید میری زبان نہیں جانتے تھے اور مجھے محض درشت اور خوفناک نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو رہا کہ ممکن ہے وہ دونوں ہی بدقسمتی سے ان کے ہتھے چڑھ گئے ہوں یا ان کے دوسرے ساتھیوں کی گرفت میں آ چکے ہوں۔ ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ مجھے غاصب سردار رامس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کی حالت خارش زدہ کتے کی سی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے خوفناک نظروں سے گھورنے لگا، جیسے میری بوٹیاں تک نوچ لے گا۔ میری زبان صرف اس کو ہی آتی تھی۔ وہ چند ثانیے جلنے کڑنے اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے کے بعد غضبناک لہجے میں بولا، نادر، تم نے باغیوں کے ساتھ مل کر مجھے جو نقصان پہنچایا ہے، اس کی تلافی تو تمہاری موت بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہاری زندگی کو اس قدر بھیانک کر دوں گا کہ تمہیں اپنی اذیت ناک زندگی کی نجات بھی صرف موت کی ہی صورت نظر آئے گی اور تم مجھ سے موت کی بھیک مانگو گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے تم لوگوں کے داخلی معاملات سے نہ پہلے دلچسپی تھی اور نہ اب ہے۔ بکواس بند کرو مکار آدمی، وہ مارے تیش کے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اگر یہ بات تھی تو پھر تم نے باغی ٹولے کے ساتھ ساز باز کر کے ہمارے اہم قیدیوں کو کیوں آزادی دلائی تھی؟ ان قیدیوں میں میرے اہم ساتھی بھی شامل تھے جنہیں تم نے بے گناہ قید میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے بھی جچا تلا جواب دیا تو وہ چند ثانیے مجھے گھورتا رہا، پھر دوسرے ہی لمحے ایک بدمست اور فاتحانہ قہقہا لگا کر بولا، باغی ٹولے کو تو ہمارے ساتھیوں نے چن چن کر ہلاک کر ڈالا ہے اور سردار آگر موشی بھی ختم ہو چکا ہے۔ بہت جلد میرے ساتھی دوسرے باغیوں سمیت رشنیگال اور تمہارے ساتھیوں کو بھی پکڑ کر یہاں لانے والے ہیں۔ ابھی تم انتظار کرو، پھر تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے پیاروں کو اذیتیں دے کر جان سے ماروں گا تاکہ میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے مسلح ساتھیوں سے کچھ کہا۔ وہ فوراً حرکت میں آئے اور مجھے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہی منحوس قید خانہ تھا جو تہہ خانے میں بنا ہوا تھا اور میں پہلے بھی یہاں مقید رہ چکا تھا۔ مجھے سردار رامس کی ان باتوں سے کچھ ڈھارس بندی تھی کہ ابھی تک نگینہ، انکل اعظم خان اور باغی رشنیگال سمیت اس کے دیگر ساتھی ان کے ہتھے نہیں چڑھ سکے تھے، مگر سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ کہاں غائب ہو گئے تھے، جبکہ معزول اور بدنصیب سردار آگر موشی کا صفاقانہ قتل تو یہی ظاہر کرتا تھا کہ دشمنوں کا ایک ٹولہ عقب سے چھولداری پر حملہ کر کے اندر داخل ہوا تھا اور انہوں نے سردار آگر موشی کو قتل کر ڈالا ہوگا۔ پھر بعد میں وہ نگینہ اور انکل اعظم خان کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ مگر یہاں آ کر تو مجھے کچھ اور کہانی سنائی جا رہی تھی۔ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک چونکا دینے والا حوصلہ افزا خیال یہ بھی ابھرا تھا کہ ممکن ہے سردار رامس کے آدمی سردار آگر موشی کو ہلاک کرنے کے بعد نگینہ اور انکل اعظم خان کو اپنی گرفت میں لے جا رہے ہوں، تو رشنیگال نے عین وقت پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہیں ان کے چنگل سے چھڑا لیا ہو۔ اس خیال میں پورا وثوق دکھائی دیتا تھا، کیونکہ میں بہرحال رشنیگال کی بے جگری اور بہادری کا معترف تو تھا۔ بہر طور اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ بقول اس خبیث سردار رامس کے اس کے جنگجو ساتھی رشنیگال اور میرے دونوں ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ سر دست مجھے حالات مخدوش سے مخدوش تر ہوتے نظر آ رہے تھے۔ سردار رامس کے بھیانک اور خونی عزائم نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ اس خبیث اور بے حد سفاک شخص نے اقتدار کے لالچ میں آ کر اپنے ہی سگے بھائی کو بالآخر قتل کر ڈالا تھا، اور اس کے ہمراہ اس گھناؤنی سازش میں خود بدنصیب اور انجہانی سردار آگر موشی کی بیوی ناگاسی بھی شامل تھی، جس نے اب نئے سردار یعنی اپنے ہی دیور رامس سے شادی رچا لی تھی۔ مجھے ان کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر مجھے زیادہ فکر نگینہ اور انکل اعظم کی طرف سے لاحق ہو رہی تھی، اور میں یہ بھی دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ دونوں رشنیگال کے پاس ہوں اور محفوظ ہوں، سردار رامس کے صفاق آدمیوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ البتہ اس خونی جنگ میں مجھے وزیر خان کی موت کا زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ مکش پور کی بستی کے سردار زوراور خان نے اپنی روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا میں نہیں، بلکہ سنکھال نامی وہ کیلاشی باشندہ تھا جو عاملہ روب کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی تھی اور بالآخر اپنے بھائی وزیر خان کو چند ساتھیوں سمیت میری راہ پر لگا دیا تھا۔ اب کون جانتا تھا کہ وزیر خان کی موت ہی اسے یہاں کھینچ لائی تھی، مگر وزیر خان اور ترتیب اس کے چند ساتھیوں کی موت کے بعد میرے لیے سردار زوراور خان والا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا۔ لا محالہ وہ مجھ پر ہی شک کر سکتے تھے۔
اس کے بیٹے شہزور کو ہلاک کرنے کے بعد وزیر خان وغیرہ کو بھی میں نے ہی قتل کیا ہوگا۔ اب تو سنکھال ہی ایسا شخص تھا جو میری بے گناہی کو ثابت کر سکتا تھا۔ وہ نہ بھی کرتا تو کم از کم میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس خبیث کو زندہ گرفت میں لے کر مکش پور کے سردار زوراور خان کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ اس کی بیٹی اپنے جوان بھائی شہزور کے قاتل کی حیثیت سے سنکھال کو پہچان سکے۔ گویا مجھے ابھی یہاں مزید پرخطر مہمات سر کرنا تھیں، لیکن یہ معاملات تو بعد کی بات تھے۔ اس وقت میں خود دوہرے تہرے حالات کا شکار ہو چکا تھا۔ سردار رامس کی قید میں آنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہ خبیث مجھ پر بری طرح ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ تہہ خانے کے سیلن زدہ اور گھٹن آمیز ماحول اور مخدوش حالات کی سنگینیوں میں میرے دل و دماغ کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ یہاں گپ تاریکیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میرے اندر وسوسوں اور اندیشوں کے سانپ کلبلاتے رہے۔ پھر اسی طرح کئی گھنٹے بیت گئے۔ نہ دن کا پتہ معلوم ہو رہا تھا، نہ رات کا۔ کچھ سجائی ہی نہیں دے رہا تھا سوائے کالی گھپ تاریکی کے۔ میں ایک جگہ دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھا رہا۔ گھنٹوں پر گھنٹے گزرنے لگے۔ میں کبھی اٹھ کر تاریکی میں بے چینی سے ٹہلنے لگتا تو کبھی بیٹھ جاتا۔ میرا سکون غارت ہو چکا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ چشم تصور میں بار بار نگینہ کا ستم رسیدہ چہرہ گردش کرنے لگتا تھا۔ جب حد سے زیادہ میرے اعصاب کشیدہ ہونے لگے تو میں نے پاگلوں کی طرح زور زور سے چلانا شروع کر دیا، مگر لگتا تھا شاید میری چیخیں، میری آوازیں اس منحوس تہہ خانے کی پرہول فضا میں ہی اسیبی چمگادڑوں کی طرح گردش کر کے رہ گئی ہوں، باہر سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ قید تنہائی تھی جو مجھے کاٹنے لگی تھی۔ بالآخر چیختے چیختے میرا گلا دکھنے لگا اور میں نڈھال ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں بری طرح ہانپنے لگا۔ پھر مجھے نہ جانے کب نیند نے آ لیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں پڑا سویا رہا۔ بیدار ہوا تو میں نے روشنی دیکھی۔ وہ تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ 4 افراد کے حیولے نظر آئے۔ ان میں سے 3 مسلح نظر آ رہے تھے، جبکہ چوتھے کے ہاتھ میں کوئی ٹرے نما شے تھی۔ صرف وہی آگے بڑھا تھا، باقی تینوں گنے تانے چوکس انداز میں وہیں کھڑے رہے تھے۔ اندر داخل ہونے والے نے ٹرے زمین پر رکھی اور پھر یہ سب واپس لوٹ گئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایک بار پھر وہی کالی تاریکی چھا گئی۔ میں اندھیرے میں ٹٹول کر ٹرے میں جو کچھ بھی رکھا تھا جلدی جلدی اپنے بھوک سے اینٹھے ہوئے معدے میں منتقل کرنے لگا۔ پانی کی آدھ بھری چھاگل بھی تھی۔ بھوک پیاس کا کچھ تدارک ہوا تو ذہن بھی ذرا سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ خوراک اگرچہ ناکافی تھی، مگر بہرحال تن مردہ میں کچھ تو جان پڑی تھی۔ سر دست مجھے فرار کی ساری راہیں مسدود ہی نظر آ رہی تھیں۔ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کروں۔ حالات تھے کہ اوپر تلے پلٹا کھا رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چومکھی حالات زدگی کا شکار تھا۔ کبھی فتح میرے نصیب میں آ رہی تھی اور کبھی دشمن کا مقدر بنتی۔ سوچ سوچ کر مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھ سے کہیں فاش غلطی سرزد ہوئی تھی۔ مجھے عامل آروپ کا قضیہ نمٹانے کی مہم مؤخر کر دینی چاہیے تھی۔ یہ کام بعد میں بھی انجام دیا جا سکتا تھا۔ مجھے نگینہ اور انکل اعظم کے ساتھ اس وادی سے فی الفور نکل جانا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میرا سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ بات جاننے کی بے چینی لاحق تھی کہ خدا نخواستہ نگینہ اور انکل اعظم بھی دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ گئے ہوں۔ ویسے مجھے کچھ تسلی تو تھی کہ اس صورت میں وہ دونوں بھی یہاں میرے ساتھ تہہ خانے میں ہوتے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے وہاں قید خانے میں رہتے ہوئے کتنے دن بیت گئے تھے، تاہم میں نے گزرے ہوئے وقت اور گھنٹوں سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے آج دوسرا دن ہی ہوا تھا۔ چند گھنٹے اور گزرے تو 4 مسلح اشخاص اندر داخل ہوئے۔ میں نے ان سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر وہ مجھے کوئی جواب دیے بغیر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ تہہ خانے سے باہر لے آئے، جس کے بعد مجھے سردار رامس کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے خلاف توقع اس کے چہرے پر درستی کی بجائے الجھن آمیز فکر مندی کے تاثرات دیکھے۔ میں یہی سمجھا تھا کہ اب مجھے یہ خبیث شخص تختہ مشق بنانے والا تھا۔ وہ میری طرف خونناک نظروں سے چند ثانیہ گھورتا رہا، پھر بولا، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تمہیں آسان موت دی جا رہی ہے۔ میں اس کی اسرار بھری گفتگو پر بری طرح دہل گیا، تاہم حلق تر کر کے بولا، میں سمجھا نہیں، اس مہربانی کی وجہ۔ اس بات کو چھوڑو، وہ جھٹکے دار لہجے میں بولا۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا۔ میرے دونوں ہاتھ پشت کی جانب جکڑ دیے گئے۔ میرا دل گویا کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ مجھے پھانسی دی جانے والی تھی۔ یہ کربناک حقیقت میں کس طرح گوارا کر سکتا تھا؟ مگر یہ ہو رہا تھا، ہونے والا تھا، اور میں یعنی نادر علی خان بالکل بے بس تھا۔ کیا واقعی میں بے بس تھا؟ کیا میری زندگی اتنی ہی سستی تھی کہ میں ان برفزاروں میں بے بسی کی موت مارا جاؤں؟
میں نے تو آج تک حق و صداقت کے لیے جنگ لڑی تھی، پھر ایسی بے بسی والی موت میرا مقدر کیوں بننے والی تھی؟ اور وہ بھی بے گناہی کی موت؟ نہیں نادر علی خان، نہیں۔ میرے اندر دور کہیں کوئی چلایا تھا جس کی بازگشت مجھے اپنی سماعتوں تک میں سنائی دی تھی۔ مجھے ایک جیپ میں سوار کرایا گیا، سردار رامس بھی دوسری گاڑی میں اپنے چند مسلح محافظوں کے ساتھ سوار ہوا، خچر سوار مسلح دستے بھی موجود تھے۔ پھر یہ مختصر قافلہ پھانسی گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دیگر امراء بھی ایک الگ گاڑی میں موجود تھے۔ باغیوں کے حملے کے پیش نظر اس بار مسلح دستے کی تعداد دگنی کر دی گئی تھی، مگر ابھی یہ قافلہ سردار رامس کی قلعہ نما رہائش گاہ سے صرف چند گز ہی آگے گیا تھا کہ اچانک شور مچ گیا۔ قافلے کو روکنے کا بگل بجا دیا گیا، سب لوگ وہیں رک گئے۔ جس جیپ میں مجھے سوار کرایا گیا تھا وہ بھی ایک جھٹکے سے روکی گئی تھی۔ نہ جانے کیا انہونی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے بھی حیران و پریشان اور سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے تھے۔ دو تین کچھ جاننے کی جستجو میں جیپ سے اترے، اور پھر ذرا ہی دیر بعد وہ جب پریشان اور بکھلائے ہوئے لوٹے تو میرا دل یکبارگی زور سے دھڑکا، اور وہ دونوں اپنی زبانوں میں حواس باختہ لہجے میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتانے لگے۔ میں نے بھانپتی ہوئی نظروں سے ان کے چہروں پر تفکر اور پریشانی کے آثار نمودار ہوتے دیکھے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ جانے ایسی کیا بات اچانک رونما ہو گئی تھی جس نے پورے قافلے میں پریشانی، تشویش اور بے چینی کی لہر دوڑا دی تھی، اور قافلے کو اچانک روک دیا گیا تھا۔ میں نے بھی گردن موڑ کر جیپ کی کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے وہاں سوائے افراتفری کے کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے ذرا ہی دیر بعد قافلے کو واپسی کا حکم ملا۔ مجھے مسرت امیز حیرت نے گھیر رکھا تھا کہ نہ جانے کاتب تقدیر نے میری تقدیر میں کیا لکھا تھا جو ظہور پذیر ہونے والا تھا۔ چونکہ ہم سردار رامس کی رہائش گاہ کے قریب ہی تھے، اس لیے فوراً ہی ہم وہاں پہنچ کر رکے۔ پھر مجھے جیپ سے نیچے اتارا گیا۔ میری سب سے پہلے نگاہ سردار رامس کی گاڑی پر پڑی، اور یہ دیکھ کر مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا تھا کہ جیپ سے سردار رامس کے بے سدھ وجود کو چار افراد اٹھائے تیزی کے ساتھ رہائش گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ مجھے بھی اندر لایا گیا تھا۔ رہائش گاہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ قرائن سے اندازہ ہوا تھا کہ سردار رامس کی اچانک طبیعت بگڑ گئی تھی۔ پھر میں نے سردار آگرموشی کی بیوہ اور رامس کی بیوی ناگاسی کو روتے پیٹتے دیکھا۔ البتہ مجھے دوبارہ اسی منحوس تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور پھر میرے دونوں ہاتھوں کی رسیاں بھی نہیں کھولی گئی تھیں۔ نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا، سردار رامس کی اچانک طبیعت کیوں بگڑ گئی تھی، یہ مجھے نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ میں بہرحال اس انہونی پر اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتا تھا کہ جس نے میری آئی ٹال دی تھی۔ نہ جانے مجھے اب اور مزید کب تک یہاں مقید رہنا پڑتا۔ اس طرح عجیب و غریب خیالات اور حالات میں کئی گھنٹے بیت گئے۔ مجھے ایک بار پھر بھوک پیاس ستانے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رشنگال اور اس کے باقی ساتھی میری رہائی کے سلسلے میں کیا منصوبہ بندی کر رہے تھے، مگر مجھے زیادہ بے چینی اس بات کی ستا رہی تھی کہ آخر سردار رامس کے ساتھ یوں اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا کیا تھا، اور آیا وہ زندہ بھی تھا یا نہیں۔ انہی پرسوچ خیالات میں چند گھنٹے اور بیت گئے۔ میری الجھن امیز پریشانی فزوں تر ہونے لگی، اور مجھے بھوک سے زیادہ پیاس ستانے لگی۔ میرے محتاط اندازے کے حساب سے مجھے ایک دن گزر چکا تھا، پھر دوسرے دن بھی مزید کئی گھنٹے بیت گئے تو مجھے خوراک اور پانی نصیب ہوا۔ 3 مسلح افراد کے ساتھ وہ چوتھا شخص ٹرے لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے باہر سے آنے والی مدھم روشنی میں ان چاروں کے چہروں کو بغور دیکھا تھا۔ مجھے وہ مغموم سے نظر آئے تھے، مگر چونکہ وہ میری زبان نہیں سمجھ سکتے تھے اس لیے ان سے کچھ پوچھنا بیکار ہی تھا۔ اگلے روز پھر مجھے اسی طرح خوراک فراہم کی گئی۔ اس دوران میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ پہلے مجھے صرف دن میں ایک بار خوراک دی جاتی تھی، اور وہ بھی ناکافی ہوتی۔ باقی سارا دن میں بھوکا پیاسا ہی رہتا تھا، مگر اب جب سے دوبارہ مجھے داخل زندان کیا گیا تھا تو مجھے نہ صرف دن میں 2 بار خوراک دی جا رہی تھی، بلکہ خوراک کی مقدار میں بھی کچھ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس میں بھیڑ کے گوشت کے بھنے ہوئے پارچے اور تنوری روٹیاں بھی ہوتی تھیں، دودھ کا گلاس، پانی کی پوری بھری ہوئی چھاگل بھی ہوتی تھی، ابلے ہوئے چاول بھی ہوتے تھے۔ میں اس خوشگوار تبدیلی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا، بلکہ اس وقت تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب مستقل طور پر میری پشت پر بندھے ہوئے دونوں ہاتھوں کی رسیاں بھی کھول دی گئی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر اچانک یہ کس نوعیت کی مہربانیاں ہونے لگی تھیں۔ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا کہ ایک روز تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ رات کا کوئی درمیانی پہر تھا۔ پورے دن میں میرے تہہ خانے کا دروازہ صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا تھا،
اور اس دوران مجھے 2 بار خوراک وغیرہ پہنچائی جاتی تھی، جبکہ آج کے روز تیسری بار دروازہ کھلا تھا، جو ظاہر ہے خلاف معمول ہی تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی، میری مضطرب نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا 2 لہیم شہیم افراد اندر داخل ہوئے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھ لیا اور باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران پریشان مگر خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ان کے آگے آگے چل پڑا۔ میرے اندر زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ اچانک کس نوعیت کی پراسرار کایا پلٹ ہو گئی تھی اور اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ باہر دور سر دست تو میں ان دونوں مسلح افراد کے آگے آگے گن پوائنٹ پر چلتا رہا۔ یہ لوگ مجھے ایک چکردار زینے سے اوپر ایک راہداری میں لے آئے۔ میرا اندازہ درست تھا کہ یہ رات کا ہی کوئی درمیانی پہر تھا۔ نہ جانے یہ پراسرار حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا تھا۔ حالات کی عجیب طرفہ کاری جاری تھی۔ مجھے ایک شاہانہ طرز کے وسیع و عریض کمرے میں لایا گیا۔ فرش پر دویز قالین بچھا ہوا تھا، جبکہ وسط میں خوبصورت اور نقشین نشست گاہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ مجھے ایک نشست پر بیٹھنے کا حکم ملا۔ اس کے بعد ان دونوں مسلح افراد نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب ہم تینوں کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میرے لیے یہ دونوں مسلح افراد اجنبی ہی تھے، مراد یہ کہ اس سے پہلے تہہ خانے میں خوراک لانے والے کے ساتھ جو 3 مسلح پہرے دار آتے تھے، ان میں سے بہرحال یہ دونوں نہیں تھے۔ باہر دور میں حکم کے مطابق ایک آرام دہ نشست پر بیٹھ چکا تھا اور وہ دونوں لہیم شہیم مسلح کار نہایت مستعدی سے میرے عقب میں خاموش کھڑے ہو گئے تھے۔ کمرے میں روشنی تھی، اس کے باوجود کمرے کے محدود ماحول میں عجیب سا اسرار بھرا سکوت طاری تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اہم شخصیت ذرا ہی دیر بعد اندر داخل ہونے والی تھی، اور پھر چند ثانیوں بعد جو متوقع اہم شخصیت زرق برق لباس میں اندر داخل ہوئی، میں اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا تھا۔ وہ ناگاسی تھی، سردار رامس کی بیوی اور انجہانی سردار آگرموشی کی بیوہ۔ ناگاسی میں اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت باوقار انداز میں چلتی ہوئی ایک دوسرے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور میرے سامنے والی نشست پر براجمان ہو گئی۔ ساتھ ہی مجھے بھی اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری دھڑکتی ہوئی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، انداز و اعتبار سے تمکنت ظاہر ہوتی تھی، چہرہ بھی شاداب اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میں سردار رامس کی آمد کی توقع کر رہا تھا، لیکن اس کی بیوی ناگاسی سے باقاعدہ آج یوں 1 to 1 سامنا ہو رہا تھا۔ میری حیرت بری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، مگر اب میں حیرت کا سبب ڈھونڈنے کے بجائے اپنے ذہن کو تیزی سے کام میں لا رہا تھا۔ انجہانی سردار آگرموشی، غاصب سردار رامس، بوڑھا وید، سردار رامس کا سالار عامل اروب رشنگال کے علاوہ ناگاسی کا بھی ان افراد میں شمار ہوتا تھا جنہیں میری زبان آتی تھی، مگر صاف اور رواں زبان صرف 2 افراد کو ہی بولتے سنا تھا۔ یہاں میں نے ایک بوڑھے وید کو، دوسرے عامل اروب کو، باقی سب کام چلاؤ بولی بول لیتے تھے۔ میری نظریں چند ثانیے ناگاسی کے چہرے پر جمی رہیں، پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنی نظریں جھکا دیں۔ تب پھر ناگاسی نے کچھ کہا تھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ بولا تھا، میں سمجھا تخاطب میں ہی تھا، اس لیے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں میرے عقب میں کھڑے 2 مسلح افراد پر جمی ہوئی تھیں۔ میں سمجھ گیا، ناگاسی نے انہی سے کچھ کہا تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اب کمرے میں صرف میں اور ناگاسی تھے۔ مجھ پر ایک بار پھر حیرتوں کے دورے پڑنے لگے۔ نہ جانے یہ کیسا اور کیا اسرار تھا، ایک سردار کی بیوی کا یوں نصف رات کے پہر میں میرے ساتھ یہاں تنہا بیٹھنا۔ غرض یہ کہ میں بری طرح الجھن کا شکار ہو گیا تھا اور بار بار میرے دل و دماغ میں یہی سوال ابھر رہا تھا کہ آخر سردار رامس کہاں گیا اور اس کی پری جمال بیوی۔ میں آگے کچھ نہ سوچ پایا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے ناگاسی نے ہولے سے میرا نام پکارتے ہوئے گویا مجھے مخاطب کر کے کہا، نادر، سردار رامس مر چکا ہے۔ اس نے فقط اتنا ہی کہا اور میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں غیر یقینی نظروں سے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ قبیلے کے قانون کی رو سے میں اب سردار ہوں۔ وہ دوبارہ ہموار لہجے میں بولی تو میں نے اخلاقاً اظہار افسوس کے طور پر کہا، مجھے بہت دکھ ہوا، معزز سردار کو آخر اچانک کیا ہو گیا تھا۔ میری بات پر اس کے انابی اور گداز ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری اور وہ بدستور اپنی سرمگی نگاہیں میرے چہرے پر جمائے ہوئے بولی، نہیں، افسوس کرنے اور یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ سردار رامس کی اچانک موت کیسے واقع ہو گئی، کیونکہ مجھے بھی اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔
مجھے اس کا لہجہ عجیب پراسرار لگا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے مزید بولنے کا منتظر تھا۔ میں تم سے دو ٹوک گفتگو کرنا چاہتی ہوں اور اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ جی مادام، میں سن رہا ہوں۔ میں نے بھی مختصراً کہا، البتہ میرے اندر بری طرح ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سردار رامس نے تمہیں پھانسی پر چڑھانے کا پختہ عزم کر رکھا تھا، لیکن یہ میں نہیں چاہتی تھی۔ اس بار میں اس کی بات پر چونکا تھا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، میں اس کرم نوازی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے ہی اسے زہر دے کر ہلاک کیا تھا اور اس سلسلے میں عامل اروب نے میری خفیہ طور پر مدد کی تھی۔ مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ناگاسی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس راز کو افشا کرنے کی کوشش میں خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالو گے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح تم اس فائدے سے محروم ہو جاؤ گے جو میری وجہ سے تمہیں پہنچنے والا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکی، گویا مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہو۔ مجھے اب کیا کرنا تھا اور کیا کہنا تھا؟ میرے تیزی سے کام کرتے ہوئے ذہن نے کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے محتاط لہجے میں سوال کیا۔ اگر یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ میں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہیں مار سکتا۔ دوسرے یہ کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ایک اجنبی کی جان بچانے کے لیے ایسا کیا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس راز میں آپ عامل اروب کو شامل نہ کرتی، کیونکہ وہ بہرحال ایک دھوکے باز اور فریبی انسان ہے۔ آپ کو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عامل اروب کے سلسلے میں یہ آخری بات میں نے قدرے ڈرتے ڈرتے کہی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں میں درون خانہ نہ جانے کس قسم کے روابط استوار ہو چکے تھے، اور میرا عامل اروب کے لیے اس قسم کا منفی تبصرہ کہیں ناگاسی کو ناگوار نہ گزرے۔ لیکن چونکہ ناگاسی نے مجھے دو ٹوک گفتگو کرنے کا کہا تھا، اس لیے میں نے کچھ ایسے انداز میں یہ بات کہہ دی تھی تاکہ ناگاسی بھی مجھے اپنا خیر خواہ سمجھے۔ میں نے دیکھا میری بات پر اس کے چہرے پر ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھیں دور کہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے سر کو ہولے سے تفہیمی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔